اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اس آیت کے اندر، اس کے بعد والی آیتوں کے اندر، یہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، میں پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، کیونکہ اس صورت کے اندر یہ 5-6 نبیوں کا ذکر آ چکا ہے۔ پہلے قوم نوح، پھر ہود، سمود، صالح، یہ سارے قوم لوط اور قوم شعیب، یہ سب کی بات ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان نبیوں کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان زمانے کا جو فرق ہے وہ 700 سال کا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے گزرے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، الی فرعون و ملئہ، کہاں بھیجا؟ فرمایا فرعون کی طرف، و ملئہ، اور فرعون کے وزیروں کی طرف، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے وزیروں کی طرف بھیجا، فظلموا بہا، اور ہم نے کیونکہ نشانیاں دے کر بھیجا تھا تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے محبوب پھر آپ ذرا دیکھیں ہم فساد کرنے والوں کا پھر کیسا انجام کرتے ہیں۔ رب نے جب نشانیاں دے کر بھیجی ہیں، دیکھیں نا، ایک ہے کسی کا جانا، یہ ہے کسی کا بھجوانا، یہ فرق ہے۔ ایک خود جا رہا ہے، ایک کوئی بھجوا رہا ہے۔ تو نبی خود نہیں آتے ہیں بلکہ نبیوں کو بھجوایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھیں جب نبی بھجوایا جا رہا ہے تو پھر بھیجنے والے کو دیکھا جائے گا نا کہ بھیجنے والا ہے کون۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اصول ہے، پھر بھیجنے والے کو دیکھا جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے نشانیاں دے کر۔ جب ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے تو پھر جو ہماری نشانیوں کو نہ مانے پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے محبوب پھر آپ دیکھیں ان کا انجام کہ ہم نے فرعون کے ساتھ پھر کیا ہے، اور فرعون کے وزیروں کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ آگے سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وقال موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو کہا یا فرعون، فرمایا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، سبحان اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہوا کیا؟ اس نے کہا فرعون جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی نا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو اس نے کہا جی نہیں، یہ بات سچی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حقیق الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، فرمایا مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سچی بات کے علاوہ کوئی بات اور بھی کہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میں حقیق الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، فرمایا مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا، نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ نبی کوئی ایسی بات کرے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں نبی واحد ایک ایسا ذریعہ ہے خدا کو پہچاننے کا، اگر نبی پر اعتراض ہو جائے تو خدا کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے۔ اگر نبی پر اعتراض ہو جائے تو پھر خدا کی ذات پر جو ہے وہ مشکوک شک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی ہی تو ذریعہ ہے خدا کے بارے میں بتانے کا۔ ٹھیک ہے نا جی، اور یہی وجہ ہے اگر آپ روایات کو پڑھ کے دیکھیں نا، جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھتے ہوئے جو محدث حدیث کو بیان کرتا ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ ہے کیسا، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے، یہ کس زمانے کے اندر تھا، کون سے زمانے کے اندر پھر دوسرے علماء تھے، یہ ساری بحث کی جاتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے صحابہ کرام کی
وہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ وہاں پر بحث نہیں ہو سکتی ہے کہ صحابہ کیسے تھے، اس بات پر بحث نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر صحابہ پر بحث ہو جائے کہ وہ ایسے تھے یا ایسے تھے یا ایسے تھے تو پھر سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ اس امت کے پاس دین پہنچانے والے صرف صحابہ کرام ہی تو ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے صدوق ہونے میں، سچے ہونے میں ان پر شک نہیں کیا جا سکتا. کہ جب بات تابعی کہتا نا جی میں نے فلاں صحابی سے سنی ہے، تو بات سنتے ہی فوراً بات ختم ہو جاتی ہے کہ بس بھائی جب صحابی کا نام آ گیا تو بات ختم ہو گئی ہے. اگر صحابہ پر ہی بحث ہو جائے کہ وہ سچے تھے یا نہیں تھے، کہاں بیٹھتے تھے کہاں نہیں بیٹھتے تھے، تو سمجھ لو کہ دین مشکوک ہو گیا ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنو، یہ جو اے ایمان والو کہا جاتا نا، جو رب فرماتا نا اے ایمان والو، یہ پہلا مخاطب ہی صحابہ کرام ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا یار، اسی بات کا اندازہ لگا لے، جب صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی ہے تو نبی تو پھر بھی نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے نبی پر بات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. فرمایا تو کیسی بات کر رہا ہے فرعون، ٹھیک ہے، مجھے تو زیب بھی نہیں دیتا یہ بات کہ میں اللہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی ویسی بات کر دوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کے آیا. سبحان اللہ. آئے میں نہیں آیا، میرے پاس اپنے نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، اپنے نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، اپنے سچے ہونے کی دلیلیں موجود ہیں. فارسل معی بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل جو تھے، یعنی اسرائیلی جو تھے، یہ غلام کیسے بنے، اس کی ہسٹری دیکھ لیں. جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ بن گئے نا، عزیز مصر بن گئے، تو یوسف علیہ السلام نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو فلسطین سے بلا کر مصر کے اندر آباد کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ وقت گزرتا رہا، یہ آباد ہوتے رہے، ان کی نسل بڑھتی رہی، کیونکہ ان کا آبائی جو وطن تھا وہ فلسطین تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر کے اندر آباد کر دیا. پھر ان کی نسلیں بڑھتی گئیں، آبادی بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، تو فرعون نے پھر ان کو سب کو غلام بنا لیا. جب غلام بنایا تو پھر یہ غلامی کی زندگی پھر جو ہے وہ اپنا بسر کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسپیشلی بھیجا گیا کہ آپ انہیں غلامی سے چھڑوا کے دوبارہ پھر انہیں فلسطین کے اندر آباد کریں. یہ اصل مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا، یعنی نبی بن کے آنے کا، کیونکہ نبی قوم کی نجات کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، نبی کو بھیجا ہی قوم کی نجات کے لیے جاتا ہے. آج دیکھ لیں جتنے بھی آپ نبیوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ وہ سارے کے سارے نبی جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اپنی قوم کی نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پھر ان کو دوبارہ فلسطین میں جا کر ان کو لے جایا جائے اور وہاں جا کر پھر یہ آباد ہوں اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا میں نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو ایک کام کر، فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قالا، فرعون آگے کہنے لگا ان کنت جئت بآیات، اگر واقعی تو نشانیاں لے کے آیا ہے، فات بہا، پھر ہمارے سامنے لا. اگر واقعی تمہارے پاس نشانیاں ہیں نا، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر وہ نشانیاں ہمارے سامنے رکھ. ٹھیک ہے، جب اس نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر دکھا دو نشانیاں. کہا دکھاؤ. فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی یہ تھی کیا کہ موسیٰ علیہ فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پھینکا، فاذا ہی ثعبان مبین، کہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے نا جی، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنا ڈنڈا مبارک پھینکا نا، ٹھیک ہے، تو وہ جب اژدہا بنا تو اس کے جو جبڑا تھا نا، دو جبڑے، اوپر والا اور نیچے والا، کہتے 120 فٹ کا فاصلہ طے ہو چکا تھا اس کے دو جبڑوں کے درمیان. آپ خود اندازہ کریں، یعنی جب اس اژدہا نے جب اس نے اپنا منہ کھولا نا تو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ 120 فٹ تھا. ٹھیک ہے، نہیں اس نے اوپر والا جبڑا فرعون کے محل پر رکھا اور نیچے والا زمین پر رکھ دیا تھا. تو آپ اندازہ کریں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ آسا تھا جو اژدہا بنا، اور اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا. آقا علیہ السلام نا ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، میں اپنا مکہ کے اندر حرم کے اندر بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آ گیا،
اس نے آ کے نا بڑی فریاد کی، لوگوں سے بڑی باتیں کی، رویا پٹا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی تمہارا جو سردار ہے نا چودھری ابو جال، انہوں نے کہا چودھری ابو جال میرے اونٹ لے کے گیا ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، یعنی قیمت جو طے ہوئی تھی وہ تمہیں دے دوں گا. کہتے اب وہ اونٹ بھی لے گیا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا. تو پہلے تو لوگ جوش میں آ جاتے بھی کس نے کیا ہے، جب وہ کہتے ہیں چودھری ابو جال نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سارے چپ ہو جاتے بھی اب چودھری سے کون بات کرے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر تشریف لائے تو سب نے شرارتاً کہا. اس نے کہا بھائی بات سن، پردیسی بندہ تھا. اس نے کہا بھی یہ جو حرم کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا، اگر یہ شخصیت تمہارے ساتھ چلا جائے تو تمہارے پیسے مل جائیں گے. یعنی اگر چودھری سے کوئی بات کر سکتا ہے تو یہی ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی. ابھی یہ اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ حضور کی جوانی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو یا اعلان نبوت ہو چکا تھا، تب کی بات ہے، جب تب لوگوں نے شرارت کی، کیونکہ پہلے تو شرارت نہیں کرتے تھے وہ. تو ہوا کیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتایا. اس نے کہا جی چودھری ابو جال نے میرے اونٹ مار لیے ہیں اور وہ پیسے بھی نہیں دیتا اور اونٹ بھی واپس نہیں کر رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے ساتھ چل، میں تجھے پیسے لے کے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا حضور جو تشریف لائے نا، حضور نے اس کا کنڈا کھڑکایا. اس نے جب دیکھا نا حضور باہر نکلا تو باہر نکلے حضور کو دیکھا تو ایسے ادب بجا لایا جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پیچھے پنچایت والوں نے بندہ بھیج دیا تھا کہ جا کے دیکھ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا. ابو جال نے فوراً کہا جی حکم کرے آپ یہاں پہ کیسے تشریف لائے ہیں. حضور نے شاہ فرمایا پردیسی بندہ ہے، اس کے پیسے مار کے بیٹھ گئے، اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا. ٹھیک جی. اس نے جناب اس نے کہا جی ابھی لا کے دیتا ہوں. وہ اندر گیا، فوراً جا کے پیسے لایا، پیسے لا کے اس بندے کو پکڑائے. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو پیسے دیے، وہ جاتا رہا. اور پیچھے جو گیا تھا نا جاسوس، اس نے واپس آ کے بتایا. اس نے کہا اے او مکے کے چودھری ہو، تمہاری تو ناک ہی کٹ گئی ہے، تمہارا بڑا چودھری تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. کہا ہوا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے تو دستی پیسے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. چودھری ابو جال جب آیا نا حرم کے اندر تو سارے نے ان کو پھٹے منہ کہا. اس نے کہا پھٹے منہ تیرے، تو اپنا چودھری بنا پھرتا ہے اور ہمیں تو حضور کی مخالفت کی بات کرتا ہے، اور آج تو نے 2 سیکنڈ سے ہی پہلے اس کو واپس کر دیے پیسے. اب چودھری کی بات سنیں. چودھری نے کہا، اس نے کہا یار تمہیں کیا بتاؤں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا میرے کنڈا کھڑکایا اور جب میں نے دیکھا حضور کو، کہتے خدا کی قسم حضور کے پیچھے ایک ایسا اونٹ کھڑا ہوا تھا جو جبڑے کھول کے کھڑا تھا، اس کا ایک سرا آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا، دوسرا زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اب مجھے وہ پیچھے سے وہ اونٹ کہہ رہا تھا. اس نے کہا جلدی کر مصطفیٰ کریم کی جو حکم فرما رہے ہیں اس کو پورا کر، وغیرہ ابھی تک کھا جاؤں گا. اب چودھری یہاں پہ کیا کرتا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ڈالا نا تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا. اور اس کے جبڑے کی فاصلہ کتنا تھا؟ 120 فٹ جتنے تو اس نے جبڑے کھول لیے تھے. اور روایت کے اندر آتا کہ جب اس نے جبڑا کھول کے اپنا اوپر والا جبڑا فرعون کے مال پر رکھا، وہ کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ پتہ نہیں لندن بھاگا یا امریکہ بھاگا ضرور بہرحال. ٹھیک ہے. اب ایک نشانی تو یہ تھی. ٹھیک ہے. دوسرا نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ فرعون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ دکھا کے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کا ہاتھ ہے. فرماتے ہیں وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈال کے پھر جب باہر نکالا نا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ دیکھنے والوں کے سامنے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج جگمگا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزات تھے، ایک وہ عصا والا، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا یہ ہاتھ مبارک کا. یعنی اب آپ اپنا ہاتھ نکال کے ایسے جب باہر نکالتے ہیں لوگوں کے سامنے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا. ٹھیک ہے یار، آپ اندازہ کریں اب اس معجزے کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ یار اپنے نبی کے معجزے کو بھی دیکھیں. 2 صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات کافی دیر ہو گئی، باتیں چلتی رہیں، اور جب لیٹ ہو گئے، کافی اندھیری رات تھی، تو وہ دونوں صحابی جب گھر جانے لگے نا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ گھر بھی جانا ہے اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے، کرم فرمائے کوئی اس کا حل نکل آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ وہاں سے ایک چھڑی اٹھا کے لے آؤ. سبحان اللہ. جب وہ چھڑی اٹھا کے لائے نا، اب چھڑی اٹھا کے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایسے روشن ہو گئی جیسے بلب روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ دونوں چھڑی لے کر چل پڑے. اب اتفاق یہ ہوا کہ ظاہر ہے دونوں کا گھر تو ایک جگہ تھا نہیں،
ایک کا گھر ادھر تھا دوسرے کا گھر ادھر تھا. جب دونوں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اب کون چھڑی لے کے جائے؟ ایک لے کے جاتا ہے تو دوسرے کے پاس نہیں آتی. ٹھیک ہے تو مسئلہ پھر بن گیا. اب صحابہ تھے ادب والے لوگ تھے, اب یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آدھی آدھی کرے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جو لگا تھا اب اس کو آدھی کیسے کرتے. لیکن دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کتنا بڑا ایمان دیا تھا ان کو. تو ایک صحابی نے کہا اس طرح کرتے ہیں, اس کو ہم آدھا آدھا نہیں کرتے تو دوسری چھڑی اٹھا کے لا, اس چھڑی کو اس چھڑی کے ساتھ لگائے گے وہ بھی روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا صحابی جناب اللہ چھڑی اٹھا کے لایا, انہوں نے وہ چھڑی دوسری چھڑی کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوئی ہاتھ کے ساتھ وہ چھڑی کو جب ٹچ کیا نا وہ بھی ساتھ روشن ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور وہاں پہ آقا علیہ السلام ایک چھڑی پر ہاتھ لگا رہے ہیں. یار حضور کے پھر اپنے ہاتھ کی برکت کتنی ہوگی. حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, آپ حیران ہوں گے یہ اتنے خوبصورت تھے کہ یہ بند کمرے کے اندر اندھیری رات کو بند کمرے کے اندر داخل ہو جاتے تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. سوچ سکتے کہ ان کے چہرے پر کتنا نور ہوگا. یہ اندھیری رات کے اندر بند کمرے میں جب داخل ہو جاتے تو ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے کمرہ روشن ہو جاتا. تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یار اتنا حسن چہرے کا اور اتنی شفافیت ہے کہ جناب پورا کمرہ یہ روشن ہو جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت اسید بن ابی ایاس نے کہا یار یہ کوئی مجھے رب کا حسن دیا ہوا یہ وہ حسن نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے خارش ہو گئی تھی, گرمی دانے نکل آئے تھے اور آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پر نہ اپنا دست اقدس کو پھیرا تھا, میں جب سے پھیرا ہے تب سے یہ چہرہ نور علی نور ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اندازہ کریں یار موسیٰ علیہ السلام کے کمال. امام احمد رضا خان کا ایک شعر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس شعر کی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا. کہتے ہیں تم نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی دیکھا ہے, وہ بھی سبحان اللہ. کہتے جب موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ دیکھا نا, کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور مجھے بھی رب نے بڑا ہاتھ دیا تھا کہ میرے ہاتھ سے لگنے والا چھوٹا اژدہا بن سکتا ہے, تو آپ کا ہاتھ کیا ہے؟ پر کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. حضور آپ کا ہاتھ دیکھ کر تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران رہ گئے کہ میرے محبوب اللہ نے مجھے تو ہاتھ جو دیا تھا, آپ کو جو ہاتھ دیا اس کی تو مثال ہی بیان نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور کیسا ہاتھ ہے؟ فرمایا جنبش سی ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. یہ امام احمد رضا خان کا شعر ہے. فرمایا جنبش سی ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا. ٹھیک ہے. کہا احمد رضا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی کمال ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہاتھ لگا دے وہ جناب اللہ کمال ہی ہو جائے. وہ لکڑی جو ہے وہ سوٹا جو ہے وہ اژدہا بن رہا ہے. فرمایا ذرا ادھر بھی آ کے دیکھ, جنبش سی ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا. فرمایا ادھر پورا ہاتھ نہیں اٹھا, صرف ایک انگلی اٹھی ہے, بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. کہا تم نے آسمان کا شیشہ دیکھا ہے؟ کون بلا؟ چاند. فرمایا ادھر ایک ہاتھ لگا کے سوٹے کو جو ہے وہ اژدہا بنایا جا رہا ہے, یہاں پہ پورا ہاتھ نہیں, یہاں پہ ایک انگلی اٹھا کے بجلی کا آسمان کا جو شیشہ ہے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ امام احمد رضا خان. اور اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی, فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا سارا ہاتھ نورانی ہے, لیکن ذرا کلیم اللہ حضور کا ہاتھ آ کے دیکھیں نا, حضور کے ہاتھ میں جو لائنیں لگی ہیں, لکیریں لگی ہوئی ہیں نا, میں اگر کلیم اللہ غور کر کے دیکھے نا تو میرے نبی کے ہاتھ کی لکیروں کے اندر ایک نور کا دریا بہتا رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ تو ہاتھ نورانی ہے نا. فرمایا کہ اگر کلیم اللہ اگر حضور کا ہاتھ دیکھ لینا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہاتھ کی لکیریں جس طرح ہوتی ہیں, لوگوں کی تو عام لکیریں ہوتی ہیں, فرمایا میرے نبی کے ہاتھ کی ہر لکیر کے اندر ایک نور کا دریا بہتا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.